بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کی اپنی بولی ہوئی بات ہے۔ علماء اہل سنت نے اس مسئلے پر جو ہے وہ معتزلہ وغیرہ کے ساتھ خاصا بڑا ایک معرکہ لڑا ہے کہ قرآن اللہ کے اپنے بول ہیں۔ مطلب بس یہ بات ایک سوچنے کی ہے۔ مطلب وہ جیسے کسی بندے نے لکھا، کہتا ہے کہ مجھے اپنی خوش قسمتی پہ یقین نہیں آتا جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کی بولی ہوئی بات کو سن لیتا ہوں اور اس کے بولے ہوئے کلام کو میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ معتزلہ وغیرہ یہ کچھ اور لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ جی اس کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ اس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث قدسی اور چیز ہے، اور قرآن وہ تو اس کے تو برابر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب یہ جو اللہ کا کلام جو ہے وہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو اپنے مفہوم میں اس کی ایک بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، لیکن جب اس براہ راست اس کو آپ کو پڑھ کے سنایا جائے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اب یہ چیز جو ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو سرشار کرے اللہ کے کلام کو دیکھ کر جو لکھا ہوا ہے، اپنے کانوں کو جو ہے وہ لطف اندوز کرے اللہ کے کلام کو سن کر، اپنے دل کو مطمئن کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کو وصول ہو رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ایمان کو بڑھنے میں اور ایمان کی ایک خاص کیفیت پیدا کرنے میں جو اثر رکھتی ہے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اس کا خصوصی ذکر ہے کہ جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کی اور ہی حالت ہوتی ہے۔ لوگوں کی ہچکی بھی بن جاتی رہی، لوگ جو ہیں وہ بے قابو بھی ہو جاتے رہے، گریہ رونا، اور اس وقت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنا، توجہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف، اس دنیا کی بالکل کمائیگی جو ہے وہ اس پر اس حد تک واضح ہو جانا کہ جیسے اس کو بالکل جنت اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، دوزخ بھی اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، حشر کا میدان بھی اپنے سامنے۔ تو یہ جو قرآن مجید مناظر دکھاتا ہے، قرآن مجید نفس کے اوپر جو اثر کرتا ہے کسی اور چیز کے اندر، حتیٰ کہ مطلب بہت بڑی بات یہ کریں، حتیٰ کہ احادیث کے اندر بھی وہ بات بہرحال نہیں ہے جو قرآن مجید کے اندر ہے۔ اچھا، اب یہ کہ جی امت کے لوگ جو ہیں قرآن مجید کی طرف نہ آئیں، قرآن مجید کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو بعض تقریبات کے اندر پڑھ لیا جائے، بلکہ وہ جیسے کسی نے بہت خوبصورت جملہ بولا کہ جب مردے فوت ہو جائیں تو ان پر قرآن مجید پڑھو۔ او بھائی، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ تو زندوں کو ڈرانے آیا ہے، زندوں کو انذار کرنے آیا ہے، یہ مردوں کے لیے قرآن مجید کر دیا تم نے۔ جتنا قرآن مجید کا تعلق ہے وہ مردوں پر، قرآن مجید نکلتا ہی اس دن ہے جب وہ مر جاتا ہے، جی قل ہونے اس کے، اس دن سپارے۔ او بھائی، پوری زندگی ہم نے تو نہیں دیکھا یہ سپارے کھلتے، جب کوئی مرتا ہے تو سپارے کھلاتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، تو قرآن مجید کی طرف کو، قرآن مجید اس امت کا نصاب ہے۔ آپ نے نصاب کی کتاب دیکھی ہوئی ہے؟ یعنی ظاہر ہے آج کل یہ چل رہا ہے جی وہ نصاب کو چھوڑیں، جی ٹیسٹ پیپر لے لیں، گائیڈ لے لیں، وہ فلانے نوٹس لے لیں۔ تو جو اچھا اسٹوڈنٹ ہے وہ کبھی بھی درسی کتاب کا متبادل کسی چیز کو نہیں سمجھتا، اور جو اچھا استاد ہے وہ بھی کبھی درسی کتاب کا ہاں
استاد بہت کچھ کرتا ہے درسی کتاب کو بچے کو سمجھانے کے معاملے میں، لیکن بنیاد جو ہے وہ اس کتاب کو بناتا ہے۔ اور یہ مثال بھی کوئی بہت زبردست مثال نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی کوئی مثال نہیں۔ تو اب یہ جو چیز ہے قرآن مجید سے انسانوں کا دور ہونا، اس نے اتنی ساری آفتیں کھڑی کی مسلمان معاشروں کے اندر۔ عورتوں کا کبھی قرآن مجید کی طرف کو رخ نہ ہونا، حتیٰ کہ مردوں کا بھی قرآن مجید کو الا ماشاءاللہ کم ہی کبھی رخ ہونا، اس سے امت جو ہے وہ خدا سے دور ہو گئی۔ اس امت کے جو اہداف تھے، مقاصد سے، وہ بالکل ان کو بھول گئے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس امت پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے جیسے چاہا اس کو مارا، اس کی عزتیں، اس کی آبروئیں، اس کے وسائل، اس کے پانی، اس کی زمینیں، مطلب کوئی چیز بھی تو نہیں رہے گی۔ جب آپ ایمبیسیوں کے سامنے اپنا نوجوان جو آپ کا اعلیٰ ترین سرمایہ ہے، جس طریقے سے وہ ایمبیسیوں کے سامنے لائنیں بنا کر کھڑا ہوتا ہے، مطلب تصور کر سکتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والی امت ہے جس کو اللہ نے کفایت کر دی تھی، صدیوں یہ خود کفیل تھی۔ کبھی روٹی لینے کے لیے ہم نہیں گئے امریکہ کے پاس، مطلب یہ پہلی بار ہماری زمینیں سونا اگلتی تھی اور آسمان ہم پر رزق برساتا تھا، اور دنیا ہم سے مانگنے آتی تھی، ہم دنیا کو دیتے تھے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا یہ ہاتھ پھیلانے کا وہ چکر جو ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید سے دوری اس کی موٹی وجہ ہے۔ بہرحال اچھا، کل ہم نے جو بات کی تھی اس پر ہم تھوڑا سا واپس آئیں گے۔ یہ ایک طبقہ ایسا رہا کہ جس نے اس بات کو اچھا خاصا ریزسٹ کیا کہ بھئی لوگ قرآن مجید کی طرف کیوں آئیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن مجید بے شمار علوم کا مجموعہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت گہرائی کی باتیں ہیں، تو ایک عام آدمی کو وہ کہاں سے ملیں گی؟ تو اس وجہ سے وہ جو ہے ہو سکتا ہے اس سے کچھ غلط باتیں بھی نکال لے، تو عام آدمی کو جو ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ ایک اچھا خاصا طرز عمل پایا گیا ہے، کوئی فرضی بات نہیں ہم کر رہے۔ بلا شبہ ایسے جو ہیں طبقے آج بھی ہیں جو اپنے زیر تربیت افراد کو ان کو دین دیتے ہیں، ان کو دین پڑھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اور چیزیں پڑھائیں گے، کوئی وہ تو تبلیغی نصاب ہے، کچھ اور ہیں، ان کو بزرگوں کی کچھ باتیں ہیں وہ پڑھا سکھا دیں گے، مگر قرآن سے لطف لینے کا زندگی بھر ان کو راستہ نہیں دکھائیں گے، مطلب کوئی محرومی۔ اچھا، لیکن ہم نے کہا کہ جو لوگ قرآن مجید کی طرف کو آئے ان کی ایک خاصی تعداد جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا فائدہ لیا اس نے، لیکن ایک تعداد ایسی بھی رہی کہ جس نے اپنے نقطے نکالنے شروع کر دیے، اور ہر بندہ ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا، علماء کی مرجعیت ختم ہو گئی۔ بلکہ ہمارے بر صغیر میں نے اس سے پہلے اس کی طرف کو اشارہ کیا تھا کہ ہمارے بر صغیر کے اندر یہ جو مدرسہ صحابہ سے کتاب اور سنت کو پڑھنے کا ہے، یہ اچھے خاصے طبقوں کے اندر اس چیز کی طرف کوئی توجہ کبھی نہیں رہی۔ اچھا، اب ان کے لیے تو مصیبت ہے کہ قرآن کھولو گے، قرآن مجید سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن مجید سے ہر فرقہ اپنا کیس ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام سے منسوب کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو کہ قرآن مجید میں کیا ہے، یا قرآن مجید کی بات کو ہم نہیں مانتے۔ ظاہر ہے ایسا بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو مسلمان گمراہ سے گمراہ بھی قرآن کو مانتا ہے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ مسلمان خراب سے خراب، گمراہ سے گمراہ، منحرف سے منحرف قرآن کو مقدس مانتا ہے، اور قرآن مجید کو حجت بھی مانتا ہے۔ بھئی اگر اتنا ہی ہے کہ ایسے قرآن مجید کھولنا، بات کلیئر ہوگی، مجھے بھی وہی بات سمجھ آنی ہے، آپ کو بھی وہی بات سمجھ آنی ہے، ان کو بھی وہی بات سمجھ آنی ہے، مسئلہ ہی ختم ہے، تو فرقے بنتے کیوں جبکہ یہ سارے فرقے قرآن مجید کو مانتے ہیں؟ اب وہ بات کیجیے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ تو ایک ایسا جھگڑا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے اور کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو اس وجہ سے بلا شبہ قرآن مجید ہر بندے نے پڑھا، اور ایک خاص میتھڈالوجی کے بغیر پڑھا تو اس سے کچھ مفاسد بھی پیدا ہوئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں تک ہوا کہ علماء کی پگڑیاں اچھالی گئیں، یہاں تک ہوا کہ بہت جو موحد علماء گزرے ہیں
ان کو مشرک تک کہنے چلے گئے، بہت اچھے اچھے طبقوں کو اسلام سے خارج کرنا، جاہل کہنا، گمراہ کہنا، منحرف ماننا، یہ قرآن میں نے جو قرآن مجید پڑھا ہے، اور قرآن مجید میں تو یہ بات واضح ہے، آپ تو بالکل گمراہ ہیں، غلط ہیں، قرآن مجید صاف مجھے تو بتا رہا ہے۔ تو فتویٰ بازی شروع ہو گئی، اور بات بات پر جو ہے نا لوگ مفتی بن گئے، اپنے اپنے مسئلے بھی نکالنے شروع کر دیے۔ اچھا، تو یہ قرآن مجید تو آیا تھا ان کو ہدایت دینے کے لیے، لیکن یہاں تو اور مصیبتیں کھڑی ہو گئیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک خاصا بڑا ڈائلیکٹ ہے کہ عام آدمی قرآن مجید کو پڑھے یا نہ پڑھے۔ عام آدمی قرآن مجید پڑھ کر خراب بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کی کہ کچھ مفاسد بھی پیدا ہوئے، اور عام آدمی کو قرآن مجید سے دور رکھ کر جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بدترین مفاسد ہیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھے بغیر بھی چارہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو اس کے کچھ ضوابط بھی ہونے چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو ہم نے عبداللہ ابن عباس کے قول کے حوالے سے کہی تھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک پہلو وہ ہے جو سبھی کو سمجھ آتا ہے۔ قرآن مجید کے جو موٹے موٹے مطالب ہیں، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر روشنی ہے، اس کے اندر ایمان کے بنیادی اسباق ہیں، اس کے اندر مضمون ہے اصل زندگی کے مقصد کا، تو وہ سب کے سب لوگوں کو سمجھ آتا ہے۔ اور دیکھیے ظاہر ہے یہ اب کہ یہ ابن کثیر کو ضرور کنسلٹ کریں، طبری کو ضرور کنسلٹ کریں، تو اللہ کے رسول جب پڑھ کے سنا رہے ہوتے تھے جس وقت، تو ساتھ ساتھ تو وہ تفسیر نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ اچھا، وہ ابو جہل کو بھی پڑھ کر سنا رہے ہوتے تھے، ابو لہب کو بھی پڑھ کر سنا رہے تھے، عتبہ کو بھی، شیبہ کو بھی۔ ابن کثیر تو وہاں پر کھلتا نہیں تھا کہ جی ابن کثیر کی تفسیر لاؤ، ابو لہب نے قرآن سننا ہے، پڑھنا ہے۔ ابو لہب کو قرآن سنایا جاتا تھا تو اس کو سمجھ آتا تھا، حتیٰ کہ نجاشی کے سامنے گئے، سورۃ مریم پڑھی ہے حضرت جعفر نے، تو وہ کہتے ہیں سیرت نگار کے اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ ٹپ ٹپ آنسو بہنے شروع ہو گئے، سیلاب جاری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو عین وہی ہے، اسی منبع سے، اسی سرچشمے سے پھوٹا ہوا یہ کلام ہے جس میں تورات اور انجیل جو ہیں اس سے پہلے آئی رہی ہیں۔ تو اس کو معلوم ہو گیا، کوئی تفسیر تو نہیں تھی وہاں پہ۔ تو قرآن مجید کا جو مین میسج ہے وہ کسی تفسیر کا بھی محتاج نہیں، یہ ایک حقیقت۔ قرآن مجید کی جو تھرسٹ ہے، جو ضرب ہے قرآن مجید کی، نفس انسانی کو خدا کے چوکھٹ پر لے کر جھکا دینا، یہ چیز جو ہے یہ تفسیروں کی بھی محتاج نہیں ہے۔ اس چیز کو ہماری اصطلاح میں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں ذکر کہا جاتا ہے۔ ذکر کا مطلب نصیحت، آموزش، ذکر کا مطلب پتے کی بات مل جانا۔ یہ اس کا صحیح جو اسپرٹ ہے، یہ جو لفظ قرآن مجید میں بات ہے انہ لذکر ان ھذا لذکر، تو وہ جو ہے نا ایسی پتے کی بات جو ویسے نہ ملنے والی تھی، تو قرآن مجید سے وہ بات جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ لیکن قرآن مجید کا یہ ایک پہلو ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کے لیے عربی کے دقائق آپ کو آنے چاہیے، بڑی بڑی باریک عربی کی باتیں آپ کو آنی چاہیے، تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان یہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے جی میں آپ کو ہر چیز ہی قرآن مجید سے میں آپ کو نکال کر طے کر کے دیتا ہوں۔ نہیں برخوردار، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جہاں پر کچھ عربی کی دقیق باتیں ہیں اور ان کی بنیاد پر معانی اور مطالب طے ہوتے ہیں اور اس سے مسائل جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت ہوگا اگر تم عربی کے اندر بہت بڑے اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جو خود عرب ہیں اور ان کے سامنے تقریباً سارے عرب ہی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی جو بہت ٹھیٹھ عربی ہوتی ہے وہ اس کے علم کی بات کر رہے ہیں۔ امام شافعی جو ہیں یہ بنو ہاشم سے ہیں، امام شافعی نہ صرف عرب بلکہ بنو ہاشم سے ہیں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کر، کیونکہ نئے نئے مسلمان آگے تھے تو کچھ عربی خلط ملط ہونے لگ گئی تھی، عربی کی وہ پیورٹی باقی نہیں رہی تھی جو کہ شروع کے صحابہ کے ایام میں رہی تھی۔ نئی نئی قومیں آئیں نا تو ہر بندہ آ گیا تو اس سے عربی بہرحال متاثر ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی جو ہیں کیونکہ انہوں نے کتاب اور سنت کا فقیہ بننا تھا تو وہ نکل کر بادیہ میں چلے گئے، جس کو آپ کہتے ہیں دور اعراب، جہاں بدو ہوتے ہیں، جہاں یہ شہروں کی زندگی نہیں ہوتی، لوگ پرانے انداز میں وہی ٹھیٹھ جو ہے زبان ابھی باقی ہوتی ہے۔ برسوں کے برس کہتے ہیں کہ امام شافعی وہاں صحراؤں میں جا کر رہے تاکہ میں اعراب کے پاس رہ کر وہ پرانی کلاسیکل عربی جو ہے
وہ صحیح طریقے سے اس کے جو ہے نا بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ نیچرلی جو چیزیں سمجھ آتی ہیں، وہ بھی نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑی سی کوشش کر کے محنت کر کے نہیں، جسے عربی میں سلیقہ کہتے ہیں۔ سلیقہ کا مطلب بغیر کسی تکلف کے زبان آپ بول بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، تو وہ جو ہے امام شافعی نے اس پر کمانڈ حاصل کی۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو اگر آپ عربی کے مرد میدان ہیں اس درجے کے تو آپ بات کیجئے، ورنہ آپ اس پہلی بات پر اکتفا کیجئے، آپ کا کام نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے اس قرآن مجید کی ٹیکنیکلٹیز، اس کو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے جی تیسری وہ چیز ہے جو صرف علماء کو سمجھ آتی ہے۔ اچھا دیکھیے، فقہ جو ہے، فقہ کا ایک حصہ وہ ہے جو معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3۔ اچھا، وضو واجب ہے، قیام ہوتا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے وغیرہ، یہ سب کسی کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فقہ کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ بڑی گہری ہیں، اس میں آپ استدلال کرتے ہیں تو آپ کا زور لگ جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ یہ عام لوگوں کا کام نہیں کہ نوجوان جو ہیں ان چیزوں کو بھی طے کریں۔ میں جو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، نہیں بھائی، فقہ کی وہ باتیں جو ہر کسی کو معلوم نہیں ہیں، قرآن مجید سے ان باتوں کو نکالنا یہ علماء پر چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عقیدے کے حوالے سے بھی ایسے، عقیدے کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہر کسی کو معلوم ہے، اللہ ایک ہے، قیامت آنے والی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نورانی مخلوقات ہیں، حشر کا ہے وغیرہ، یہ جو عقیدے کی باتیں ہیں قرآن مجید سے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک وثوق ملتا ہے۔ میں 20 بار آپ کو بتا دوں، آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ کو وہ عقیدے کی وہ باتیں معلوم ہوں گی، اور یہ قرآن مجید چاہتا ہے کہ آپ اس کو قرآن مجید سے ہی لیں، کسی دوسرے یا تیسرے سورس سے نہ لیں۔ اچھا، تو لیکن یہ ہے کہ عقیدے کی بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں بلا شبہ اس کے اندر بڑی باریکیاں ہیں، بڑی تفصیلات ہیں، وہ بھی آپ اس پر جو ہے نا ماسٹر بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے تو قرآن مجید پڑھا ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، سمجھا، میں نے تو بس ایک بات نکال لی ہے، یہ تو سارے ایسے لوگ بول رہے ہیں، قرآن مجید تو میرے لیے بالکل نہیں۔ عقیدے کی بھی اور فقہ کی بھی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو باریکیاں ہیں، جو دقیق باتیں ہیں، وہ ان پر آپ فیصل نہیں بنیں گے، ان پر آپ اتھارٹی نہیں بنیں گے، ان کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ اگر آپ یہ کرنے لگے تو البتہ قرآن مجید کو پڑھنے کے جو مفاسد ہیں، اللہ رحم کرے، استغفر اللہ لفظ مطلب تعبیر نہیں، مطلب جو مفاسد نکل آتے ہیں کچھ لوگوں کے حق میں، تو آپ کے حق میں بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ نکل آئیں گی۔ تو اس چیز سے جو ہے وہ مطلب ہے۔ اور چوتھی چیز وہ ہے کہ جو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، معلوم ہی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ باتیں بھی آپ کو اسی وقت معلوم ہوں گی کہ جو باتیں بالکل ہی چھوڑ دینے کی ہیں، علماء بھی ان کی ٹوہ میں نہیں جاتے، تو وہ بھی آپ کو اسی وقت معلوم ہوں گی جب آپ علماء تھے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اوور آل قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے اہل علم کی رہنمائی میں ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن مجید کا آپ کے لیے، اگر آپ ایک عامی ہیں تو آپ کے لیے صرف وہ پہلا پہلو ہے، اور اس کو ہم نے کہا کہ وہ ذکر ہے، وہ نصیحت ہے، وہ پتے کی باتیں ہیں جو ابو لہب کو بھی سمجھ آتی تھی قرآن مجید سے، ابو جہل کو بھی، عتبہ کو بھی، شیبہ کو بھی، نجاشی کو بھی، ہر کسی کو وہ سمجھ آتی تھیں۔ حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا موٹا موٹا مفہوم اگر ٹرانسلیشن بھی کر دی جائے تو جاپانیوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں کہ کائنات کے مالک نے کیا بات کہی ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا بہت زیادہ زبان کے ساتھ بھی پابند نہیں ہے، تو آپ کے لیے وہی چیز ہے، اس کو پڑھنا، اور وہ تو قرآن مجید سے ہی پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہاں سے ہمیں وہ بیلنس مل جاتا ہے جس میں ہم اس فریق کے کنسرن کو بھی سمجھ لیتے ہیں جو کسی وجہ سے آپ کو روک رہا تھا، اس کا ایک کنسرن تھا، وہ بات غلط کر رہا تھا کہ جو قرآن مجید کو نہ پڑھیے، لیکن اس کا جو کنسرن تھا وہ ٹھیک تھا، اور ہم نے اس فریق کو بھی سمجھ لیا جو آپ کو بار بار کہیں بھائی قرآن مجید کھولو، اس کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بھی ہاں بعض چیزیں جو ہیں وہ افراد کی پائی جاتی ہیں، تو اب اس پر یہ واضح ہو جاتی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمارے لیے بہترین انداز میں رہنمائی